بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک چینل تاریخ اسلام میں ہماری سیریل حیرت انگیز واقعات، اس کی قسط نمبر 75 ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس میں ہم بیان کر رہے ہیں آج کی اس قسط میں مردوں کے جی اٹھنے کا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے مردہ لوگوں کو کیوں زندہ کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زیر بحث واقعہ قرآن کریم میں مذکور قابل ذکر واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کا حوالہ سورہ بقرہ میں دیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، موت کی حقیقت اور ایمان اور اطاعت کی اہمیت کے بارے میں ہے، ایک اہم سبق کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ واقعہ اسلامی روایات میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے، جنہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی دینے اور موت دینے کی صلاحیت کی ایک طاقتور یاد دہانی بن گیا۔ کہانی ایک ایسی کمیونٹی سے شروع ہوتی ہے جو خوف میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ ایک شہر میں اکٹھے رہتے تھے اور مختلف روایات میں بنی اسرائیل کے ارکان کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کی تاریخ کے کسی موقع پر ان میں ایک بڑا خوف پھیل گیا۔ روایات کے مطابق وہ موت سے خوفزدہ ہو گئے اور یقین رکھتے تھے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر شہر سے دور جا کر اس سے خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ اسی خوف انسانی زندگی کا ایک فطری حصہ ہے۔ ایسا خوف پوری تاریخ میں لوگ جنگ، بیماری، قحط اور موت سے ڈرتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے مقام یا حالات کو بدل کر خطرے سے بچنے کی کوشش کی، تاہم اسلام کی مرکزی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ زندگی اور موت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان معقول احتیاطی تدابیر اختیار کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس واقعہ میں لوگوں نے خوف کو اپنی سوچ پر حاوی ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے اور اس کے فرمان کو قبول کرنے کی بجائے ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑنے کا انتخاب کیا۔ ان میں سے بڑی تعداد نے اپنا شہر چھوڑا اور ارد گرد کے بیابانوں میں سفر کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جس جگہ وہ رہتے تھے اس سے ہٹ کر وہ اس موت سے بچ سکتے ہیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ روایات کے مطابق ان کی تعداد دسیوں ہزار تک پہنچ گئی۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ ان میں تقریباً 70,000 لوگ تھے۔ یہ کوئی چھوٹا گروپ نہیں تھا، تھوڑے لوگ نہیں تھے، بلکہ ایک پوری کمیونٹی تھی جس نے خوف کی وجہ سے اپنے گھر چھوڑنے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے ایک ساتھ سفر کیا اور اپنے شہر سے دور ایک کھلے علاقے میں جا کر بس گئے۔ دنیاوی نقطہ نظر سے وہ یقین کر سکتے تھے اور کرتے تھے کہ انہوں نے ایک دانش مندانہ فیصلہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس خطرے سے بچ گئے ہیں، اس واقعے سے وہ بچ گئے جس سے انہیں خطرہ تھا۔ تاہم اس واقعہ کا سبق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کا حکم دیا اور پوری امت ہلاک ہوگی۔ پوری امت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلاک کر دی گئی۔ جن لوگوں نے موت سے بھاگنے کی کوشش کی تھی وہ اس سے حقیقت سے مغلوب ہو گئے جس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے۔ ان کی لاشیں وہیں رہ گئی جہاں وہ گرے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ ان کی واقعات سے بھر گیا۔ سال گزر گئے اور یہ جگہ ان لوگوں کے انجام کی یاد دہانی بن گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کی کوشش کی تھی، دور بھاگنے کی کوشش کی تھی موت سے۔ ان کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھی اور ان کی سابقہ زندگی کے آثار غائب ہو گئے تھے۔ جو بچا تھا وہ ایک وسیع میدان تھا جس میں ایک زمانے میں رہنے والی کمیونٹی کی باقیات تھی۔ بعد میں حضرت حزقیل علیہ السلام اس جگہ پر تشریف لائے۔ جب انہوں نے وہاں مرنے والوں کی لاتعداد باقیات دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ ان کے سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ محض ہڈیوں کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ ایک پوری کمیونٹی کی باقیات تھی جو کبھی رہتی تھی، بولتی تھی، کام کرتی تھی، چلتی پھرتی تھی اور عبادت کرتی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کی حالت پر غور کیا اور انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ کس طرح زمین پر چل کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ ان کے خاندان، گھر، امیدیں اور خدشات تھے،
لیکن اب بکھری ہوئی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام غم سے مغلوب ہو گئے، غم میں نڈال ہو گئے۔ وہ رونے لگے اور روئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کی۔ اللہ کے نبی اور بندے کی حیثیت سے لوگوں کے لیے ہمدردی محسوس کرتے تھے۔ اسے یاد آیا کہ وہ کبھی ایک کمیونٹی کا حصہ رہے تھے اور ان میں سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے اور بول چکے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے حالات پر غور کیا۔ ان کی دعا عاجزی، ہمدردی اور اللہ تعالیٰ پر انحصار کا اظہار تھی۔ یہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی ایک اہم خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کی بھلائی چاہتے تھے۔ انبیاء کرام دوسروں کے دکھوں سے بے نیاز نہیں تھے، اس کی بجائے انہوں نے انسانیت کے لیے رحم، تشویش اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک حکم نازل فرمایا۔ حکم غیر معمولی تھا اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بکھری ہوئی ہڈیوں کو مخاطب کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا وہ سادہ تھا لیکن اس کے اثرات نمایاں تھے۔ ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ ہڈیوں سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا تو ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ بکھری ہوئی ہڈیاں مختلف سمتوں سے چلنے لگی۔ وہ ہڈیاں جو برسوں سے الگ پڑی تھی اکٹھی ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر ہڈی اپنی جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ واقعہ کے اس مرحلہ کے یہ ظاہر کیا کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ انسان ایسے کام کو ناممکن سمجھے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جس نے پہلی جگہ زندگی کو پیدا کیا وہ جب چاہے اسے بحال کرے اور جب چاہے اسے فنا کرے، اور اس پر پوری وہ طاقت رکھتا ہے۔ جیسے ہی ہڈیاں اکٹھی مکمل کنکال کے ڈھانچے بننے لگے، ہر ہڈی اپنی صحیح پوزیشن پر واپس آ گئی۔ رفتہ رفتہ ہر فرد کا فریم ورک بحال ہو گیا۔ اس طرح یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب تک پوری کمیونٹی کی باقیات جمع نہ ہو گئیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ناممکن نظر آتا تھا وہ ہو رہا تھا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور حکم نازل فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو ایک بار پھر اس سے مخاطب ہونے کی ہدایت کی گئی۔ اللہ کے حکم سے بحالی کا عمل جاری رہا۔ یہ مرحلہ ایک اور اہم سبق پر روشنی ڈالتا ہے۔ انسان کی تخلیق تصادفی یا حادثی نہیں ہے۔ انسانی جسم کے ہر حصے کو درستگی اور حکمت کے ساتھ تخلیق کیا گیا۔ وہی اللہ تعالیٰ جس نے انسانیت کی کسی چیز سے پیدا نہیں کیا، وہ اپنے مخلوق کے ہر حصے کا مکمل علم رکھتا ہے۔ جیسے جیسے حکم الہی جاری رہا، لاشیں مزید بحال ہوں۔ یہ عمل ہڈیوں کی جمع ہونے سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بڑھتا رہا۔ پھر ایک اور حکم نازل ہوا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو ایک بار پھر ہدایت دی گئی کہ وہ واقعات سے خطاب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بار بار حکم کے ذریعے بحالی آخری مراحل میں پہنچ چکی تھی۔ آخرکار روایت کے مطابق پوری برادری کو زندہ کر دیا گیا۔ وہ جو لوگ مر چکے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو گئے۔ ان کا جی اٹھنا ایک طاقتور علامت کے طور پر کام کرتا ہے جو زندگی اور موت پر اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا۔ اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس معجزے کو پہچانا جو اس سے پہلے ہوا تھا۔ اس واقعہ نے ایک واضح ثبوت کے طور پر یہ کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت مشکل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اہم موضوعات میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے ابتدا میں انسانیت کو پیدا کیا وہ موت کے بعد بھی انسانیت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پوری تاریخ میں بعض لوگوں نے قیامت کے امکان پر سوال اٹھایا ہے۔ قرآن پاک بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کسی بھی چیز سے پیدا نہیں کیا ہے تو ان کے مرنے کے بعد بحال کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اس کمیونٹی کا احیاء
اس حقیقت کا عملی مظاہرہ بن گیا۔ جو چیز انسانی سمجھ کے لیے ناممکن نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسانی سے ہو گئی۔ زندگی بحال ہونے کے بعد لوگ اپنے شہروں کو لوٹ گئے اور اپنی زندگی دوبارہ شروع کر دی۔ ان کا تجربہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی اور اس کے فرمان کی حقیقت کی یاد دہانی بن گیا۔ روایات کے مطابق اس غیر معمولی واقعہ کے آثار ان کے اولاد میں موجود رہے۔ یہ رپورٹیں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اس واقعہ کو نسل در نسل یاد رکھا گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک مستقل یاد دہانی کے طور پر کام کرتا۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ موت سے بھاگ کر نہیں بچ سکتا کوئی بھی انسان خطرے سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں بچ سکتا۔ یہ سبق ہر دور میں متعلقہ رہتا ہے۔ لوگ اکثر اللہ تعالیٰ پر اپنا انحصار بھول کر مادی ذرائع پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ معقول احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، حتمی بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی رہنا چاہیے۔ قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں اس واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے ان لوگوں کی طرف توجہ مقبل کرائی ہے جو موت کے خوف سے بڑی تعداد میں اپنے گھر بار چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا اور بعد میں دوبارہ زندہ کیا۔ 70,000 لوگوں کو اس مثال کے ذریعے قرآن پاک مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انسانیت پر اس کی بے شمار نعمتوں کو یاد دلاتا ہے۔ واقعہ شکر کا درس بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلسل زندگی، صحت، رزق اور بے شمار نعمتیں دیتا ہے، پھر بھی بہت سے لوگ ان نعمتوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی قدرت رکھنے سے ناکام رہتے ہیں۔ قرآن پاک انسانیت کو یاد دلاتا ہے کہ شکر ادا کرنا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس واقعے سے ایک اور اہم سبق موت کا یقین ہے۔ ہر انسان آخرکار اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ دولت، حیثیت، طاقت اور دنیاوی کامیابیاں اس حقیقت کو نہیں روک سکتی۔ اسی وجہ سے اسلام مومنین کو نیک اعمال اور مخلصانہ عبادت کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ موت کے مسلسل خوف میں رہنے کی بجائے ایک مومن کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارنے پر توجہ مرکوز کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اچھا کردار، دیانت، عبادت، صدقہ، احسان، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ان اعمال میں سے ایک ہے جو انسان کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وابستہ کہانی ایک تاریخی بیان سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایمان، اللہ تعالیٰ پر توکل، موت کی حقیقت، قیامت کی یقین اور آخرت کی تیاری کی اہمیت کو سبق ہے۔ مرکزی پیغام واضح ہے کہ کوئی بھی شخص موت سے بچ نہیں سکتا جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، اور کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب چاہے زندگی بحال کرنے کی مکمل طاقت بھی رکھتا ہے۔ مومنین کے لیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کو مضبوط کرتا ہے اور اس بات کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور انبیاء کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اس کی رضا، اصول کے لیے اور موت کے بعد ابدی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ تو دوستو، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔